بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے لیکچر نمبر 9۔ یہ لیکچر نمبر 9 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس سب کے لیے ہے۔ بیٹا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا کہ سیکشن بے کا پہلا سوال نمبر 2 جو ہوتا ہے کہ کسی بھی متن کو دے دیا جاتا ہے اور اس متن کی تشریح آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ یہ سوال جو ہے انتہائی اہم ہے، اور یہ سیکشن جیم میں نے آپ کو جب پیپر پیٹرن کے اوپر بات کی تھی، میں نے آپ کو پیپر کے متعلق بتایا تھا، سیکنڈ ایئر کا بھی اور فرسٹ ایئر کا بھی، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیکشن جو آپ کا الف ہوتا ہے وہ معروضی سوال ہوتے ہیں، MCQs۔ یہ ایک تھوڑا مشکل پورشن ہے آپ کا، کیونکہ آپ کو اردو کے معروضی سوالات خود ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ سیکشن بے لینتھی ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے، لکھنا اس کا طوالت ہے اس میں، کیونکہ اس میں آپ کو 10 سوال کرنے پڑتے ہیں، لیکن ہوتا تھوڑا آسان ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بچوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی، وہ سبق کے اندر سے سوالات کو کسی نہ کسی طریقے سے یاد کر لیتے ہیں۔ تو سیکشن نمبر بے کے مختصر سوالات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، آپ نے 10 کرنے ہوتے ہیں، 13 آپ کو دیے جاتے ہیں، اور ان کے 5 نمبر ہوتے ہیں، فرسٹ ایئر کے لیے بھی اور سیکنڈ ایئر کے لیے بھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیکشن جیم پر، اور سیکشن جیم کا پہلا سوال جو ہے سوال نمبر 2، وہ متن کی تشریح آتی ہے۔ کسی بھی آپ کو نثری سبق میں سے آپ کو 2 جو ہے وہ متن دے دیے جاتے ہیں، جس میں سے آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اب اس جو سوال میں نمبر کم آتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے بچوں کے آپ کو مشقی سوالات کے لیے گائیڈز مل جاتی ہیں، نوٹس مل جاتے ہیں، آپ کہیں نہ کہیں سے ان کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن جب متن کی تشریح کی بات آتی ہے تو آپ کی اس میں جو ہے وہ پریکٹس بہت کم ہوتی ہے۔ پریکٹس کم ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں اکثر یہ سوال جو ہے وہ غلط کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو سبق کا پتہ نہیں ہوتا، یا ان کو مصنف کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو طریقہ پتہ نہیں ہوتا کہ سوال کیسے کریں گے۔ اور حالانکہ یہ سوال آپ نے 9th میں بھی پڑھا ہے، یہ سوال آپ نے 10th میں بھی پڑھا ہوتا ہے، فرسٹ ایئر میں بھی پڑھا ہوتا ہے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس نے، لیکن اس کو لکھنے کا طریقہ وہ بھول جاتے ہیں، پریکٹس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر سبق کے ساتھ آپ ایک بار کم از کم، زیادہ تو آپ لکھ سکتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک کم از کم آپ کسی بھی متن کو لے کر اس کی تشریح اپنی نیٹ کاپیز پر آپ پریکٹس کریں۔ بیٹا ایک تو یہ ہے کہ سنیں بات کو، دیکھیں سننا اور چیز ہے، آپ بڑے سے بڑے کسی پروفیسر کا لیکچر اردو کا سن لیں اور بڑی سی بڑی چیزیں آپ ڈھونڈ لیں، تو فائدہ آپ کو تب ہوگا جب آپ خود لکھیں گے، تحریر کریں گے اس چیز کو، اور تحریر کرنا ہی اصل ہے، کیونکہ پیپر رائٹنگ، ٹھیک ہے، پرچہ جو آپ کا لکھا جاتا ہے بیٹا وہ آپ نے خود لکھنا ہوتا ہے، آپ کو لیکچر نہیں دینا پڑتا، میں نے تو لیکچر دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے یہ کہ آپ نے پیپر کو لکھنا ہوتا ہے۔ ہم جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کاپی پر لکھیں اور بار بار تحریر کریں، اپنے جو ہے الفاظ کو ٹھیک کریں، اپنی املا کو درست کریں، ٹھیک ہے، اپنی رائٹنگ کو ٹھیک کریں اور اپنی سپیڈ کو بڑھائیں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے وہ سارے سال کی محنت جو ہوتی ہے وہ ایک ہی پرچے پر اتارنی ہوتی ہے۔ جب سارے سال کی محنت آپ نے ایک پرچے پر اتارنی ہے تو اس کا مطلب ہے اس پرچے کے اوپر آپ نے لکھائی کرنی ہے، اور اب آپ کو پوری لکھائی کی مشق کرنی پڑے گی۔ یہ مشق انتہائی اہم ہے، ٹھیک ہے، تو بار بار جس سوال کو آپ لکھیں گے تو وہ آپ کے لیے پیپرز کے اندر مشکل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ پیدا نہیں کرے گا۔ دیکھیں بیٹا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ہم کوشش یہ کریں گے، ایک تو یہ ہے اردو ادب کو سمجھنا، وہ اردو ادب کو سمجھنے کے لیے وہ ایک بڑی طویل آپ کو پتہ ہے وہ لیکچر بن جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے ہر سبق میں یہ کوشش کروں گا کہ کس طرح آپ کو آپ کی اردو کتاب سمجھا دی جائے سیکنڈ ایئر اور فرسٹ ایئر کو، کہ اس کے اندر سے آپ نے کسی طرح آپ نے نمبر کیسے نکالنے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر آپ نے حاصل کیسے کرنے ہیں، اور آپ کو ایسا ہر سبق پڑھا دیا جائے کہ جو آپ کے پیپر کے مطابق ہو، پیپر کے لیے ضروری ہے۔ تو میں نے جب ابتدا میں جب لیکچر سٹارٹ کیا تو میں نے ابتدا میں آپ کو پیپر پیٹرن کے اوپر تب ہی میں نے آپ کو ایک لیکچر دے دیا تھا، آپ اس لیکچر کو آپ نے سنا اور آپ نے پیپر کو سمجھ لیا کہ وہ کتنے نمبر کا پیپر ہے، آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، کتنے منٹ میں ہر سوال کرنا ہے، اور آپ کو وہ سوال کہاں سے ملے گا، وہ سوال آپ کو کس حصے سے ملے گا، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر کے حصہ نثر کو ہم نے شروع کیا ہے، اور ایک سبق ہم نے پڑھ لیا ہے، سیکنڈ ایئر نے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم اور فرسٹ ایئر نے اپنی مدد آپ کو مکمل طور پر پڑھ لیا ہے،
تو سیکشن الف کو ہم نے دیکھ لیا اچھے طریقے سے کہ ہم نے کیسے معروضی سوالات MCQs نکالنے ہیں، اس کی پریکٹس بھی آپ نے کر لی۔ ہم نے سیکشن بے کو دیکھ لیا کہ مختصر سوالات لکھنے کا طریقہ کیا ہے، میں نے آپ کو اس کی پریزنٹیشن کے اوپر لیکچر دیا، آپ کیسے لکھیں گے، پھر آپ نے اس کے اوپر پوری مشق کی ہے کہ ہم نے سوال کو کیسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کا سیکشن نمبر بے کا حصہ بھی حل ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن نمبر جیم، تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، مرحلہ وار ہم چل رہے ہیں۔ تو اب ہم آئیں گے سیکشن نمبر جیم کے پہلے سوال کے اوپر، اور پہلا سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی متن دے دی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کی تشریح کریں۔ تو بیٹا یہ فرسٹ ایئر کے لیے 10 مارکس کا سوال ہوتا ہے، 10 نمبر ہوتے ہیں، اور سیکنڈ ایئر کے لیے 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوال جو ہوگا اس کو آپ وقت دیں گے 25 منٹس، 25 منٹ آپ نے اس کو دینے ہیں۔ اب آج میں آپ کو اس کا پریزنٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اور یہ بتاؤں گا کہ آپ اس سوال کو آسانی سے کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں کہ جب اگر چیکنگ ہو تو چیکر آپ کا پیپر جب چیک کرے تو اس کو یہ سوال انتہائی خوبصورت اور اچھا نظر آئے، ٹھیک ہے، دوسروں سے علیحدہ نظر آئے۔ بیٹا ایک بات تو یہ دیکھیں، مختلف ہر ایک استاد کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، طریقہ کوئی بھی غلط نہیں ہوتا، طریقہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ وہ سمجھنے میں بچے کے لیے آسانی کیا ہے۔ آپ نے اگر اس کی پریکٹس پہلے کی ہے اور اچھی طریقے سے آپ سوال کو سمجھیں اور آپ اس میں سے نمبر لے رہے ہیں تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی کمی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کہیں ہم سوال کو نہیں سمجھتے، کہیں ہم سوال جو ہوتا ہے وہ مشکل سوال بھی آسان بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اس سوال کو کیسے آسان بنائیں۔ ہم وقت تو بہت دے دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن کسی بھی سبجیکٹ کو وقت دینے سے آپ اس سبجیکٹ میں نمبر نہیں لے سکتے۔ آپ نے اس کا طریقہ دیکھنا ہوتا ہے بیٹا کہ کیسے اس مضمون کو میں سمجھوں، کیسے میں اس کے پیپر کی پوری ڈیٹیل کو جانوں، اور کیسے میں یہ اس بات کو جانوں کہ کیسے نمبر حاصل کرتے ہیں تاکہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اچھے نمبر لے لوں۔ تو جو بچے جو ہے وہ بہت محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے بیٹا ہارڈ ورک، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے سمارٹ ورک۔ ہارڈ ورک جو ہوتا ہے نا، ہارڈ ورک کر کے آپ کبھی بھی نمبر نہیں لے سکتے۔ میں نے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور کافی محنت کرتے ہیں، لیکن جب آخر میں نمبر آتے ہیں تو بیچارے وہ نمبر نہیں حاصل کر سکتے، اور وہ ان کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے نمبر آئیں گے، لیکن وہ نمبر ان کے نہیں آتے۔ ایک ہوتا ہے سمارٹ ورک، یہ کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنا ٹائم ٹیبل کیسے بنانا ہے، آپ نے ہر سبجیکٹ کو ٹائم کیسے دینا ہے، آپ نے ہر سبجیکٹ کو اپنے لیے آسان کیسے بنانا ہے، اگر وہ مشکل ہے تو میں مشکل کو آسان کیسے بناؤں، یہ اصل چیز ہے۔ اب میں یہ کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ کیسے آپ کے اردو کے سبجیکٹ کو آسان بنایا جائے۔ ایک سبق کو پڑھ لیا، اگلے سبق کی ترتیب کو سمجھ جائیں گے اور انتہائی آسانی سے آپ سبق حل کرتے جائیں گے۔ ایک نظم کو پڑھ لیا، اس کی ترتیب کو جان لیں گے، انتہائی آسانی سے اس کی تشریح کر سکیں گے، اس کے سوالات کو نکال سکیں گے۔ ایک غزل کو پڑھ لیا، انتہائی آسانی سے اس کی ساری چیزوں کو سمجھ کے ہم آسانی سے تشریح کر سکیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ آسانی سے اردو کو کم وقت میں زیادہ جو ہے آپ وہ اس کے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اس سوال کے کرنے کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسا سوال لکھیں جو اتنا بڑا بھی نہ ہو، جس میں ایسی چیزیں بھی نہ ہو کہ جو آپ کے کورس سے باہر کی چیزیں ہیں، اور اتنا چھوٹا بھی سوال نہ ہو کہ پڑھنے والا وہ کہے کہ یار اس نے تو بالکل یہ سوال جو ہے نا اپنی طرف سے اس نے ختم کرنے کی بات کی ہے، یہ اس نے توجہ نہیں دی۔ دیکھیں بیٹا، جب آپ ایک پیپر کے اوپر یا اپنے جو نیٹ کاپیز کے اوپر اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ سوال کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلا دیکھیں، جب وہ دیکھتا ہے نا پرچہ، ٹھیک ہے، یا استاد وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ہوم ورک دیکھتا ہے تو پہلی نظر اس لکھائی پر، اس ترتیب پر جاتی ہے، اس مارجن لائنز پر جاتی ہے جو آپ نے لگائی ہوتی ہیں۔ یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ وہ ترتیب نہیں ٹھیک رکھیں گے تو پھر دوسری بات تو بعد میں ہوتی ہے پڑھنا، اور اس کے اندر سے غلطیوں کو ڈھونڈنا کہ کہاں پہ آپ نے کوئی غلطی کر دی ہے۔ تو پہلی چیز آپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے. رائٹنگ سکلز آپ کی اچھی ہو سکتی ہیں ود پریزنٹیشن. ٹھیک ہے. کئی اسٹوڈنٹس ایسے تھے کہ جن کی لکھائی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن جب پریزنٹیشن پر آئے اور تھوڑی محنت سے، کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ چھوٹا لفظ نہ لکھیں، تھوڑا درمیانہ لفظ لکھیں. ٹھیک ہے. اس چیز سے آپ بیچ میں درمیان میں آپ فاصلہ دیں، تھوڑا ہے یا زیادہ آپ دے رہے ہیں، اس چیز سے آپ اپنی پریزنٹیشن کو ٹھیک کریں تو یقین جانیے ان کے پیپر میں اور ان کی کاپی میں تبدیلی نظر آئی، اور واقعی ان کی میں اس محنت سے نظر آ رہا تھا کہ اب ان کی رائٹنگ بہت اچھی ہوگی. ایسے اسٹوڈنٹس تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ سر ہم 8 تک پڑھے، ہماری رائٹنگ بہت عجیب سی رائٹنگ ہے، وہ پڑھنے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کسی کو. اور اردو کیونکہ کم لکھی جاتی ہے شروع سے، انگلش پر آپ کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے، تو اردو کو ان چیزوں سے، کیونکہ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ خطاطی سیکھیں اور آپ ایک ایک لائن کو ٹھیک کرتے جائیں اور محنت کریں. ٹھیک ہے. اب آپ محنت کریں اپنے ہی سوالات کے لکھنے میں، کہیں باہر سے آپ کوئی چیز نہ لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ باہر سے کوئی چیز اٹھا کے اور خطاطی، آپ کے لیے آپ کی اپنی اردو کی کتاب ہے، آپ کے لیے اپنے سوالات ہیں. انہی سوالوں آپ کے لیے اس کا ڈبل فائدہ ہو جائے گا بچے جب آپ اس پہ پریکٹس کریں گے. ایک تو آپ کا اپنا یہ سوال ٹھیک ہو جائے گا، دوسرا آپ کی رائٹنگ سکلز بھی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کی پریزنٹیشن بھی. تو ہمیشہ جو پریکٹس کرنی ہے وہ آپ کو اپنی ہی کتاب کے سوالات سے اٹھا کر کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب بچے آپ اس پہلے پریزنٹیشن کو سمجھیں کہ آپ نے کیسے پریزنٹ کرنا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی نیٹ کاپیز کی سائڈ مارجن لائنز اگر نہیں لگی ہوئی تو آپ سنگل پینسل سے آپ لائن لگائیں، ڈبل لائن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ پیپر کے اندر اس کی مارجن لائنز لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ سوال شروع کرتے ہیں متن کی تشریح، کوشش یہ کریں کہ نیٹ کاپیز میں تو آپ نئے پیج پہ کرتے ہیں، جب آپ کا پیپر ہے، بورڈ کا پیپر ہے اور متن کی تشریح کا سوال آ گیا ہے، اب آپ نے ایک سیکشن کو ختم کیا ہے جس کا نام ہے سیکشن بے، اب آ رہے ہیں آپ سیکشن جیم پر، تو ادھر اوپر آپ سیکشن جیم کی جب ہیڈنگ دیکھیں تو کوشش کریں یہ نئے پیج پر کریں. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جب اب آدھے سے زیادہ پیج لکھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر سیکشن بے کا آخری سوال آپ نے، سوال نمبر 10 آپ نے کوئی بھی کر دیا، 10 سوال آپ کے پورے ہو گئے، اب آپ کے اس جو آخری صفحہ ہے اس کا اتنا حصہ لکھا جا چکا ہے، آپ ادھر نیچے اگر ہیڈنگ دیں گے تو یہ پہلا جو پیج ہوگا، جو اصل پیج ہے، وہ اس پر پورا نہیں آئے گا اور پڑھنے والے کو اتنا اچھا نہیں لگے گا جتنا وہ علیحدہ آپ پیج پر لکھیں گے تو وہ اچھا لگتا ہے. تو اس لیے آپ اس سوال کو کوشش کریں متن کی تشریح، اشعار کی تشریح، خط، مکالمہ یا مضمون وہ نئے پیج پر جا کر کریں اور اس کے اوپر آپ ایڈنگ دیں سیکشن بے. ٹھیک ہے. کچھ بچے غلطی کرتے ہیں، سیکشن کو انگلش میں لکھ لیتے ہیں، وہ بھی غلطی ہے بیٹا. ٹھیک ہے. کچھ بچے کرتے ہیں سیکشن اردو میں لکھ لیتے ہیں، آگے آپ بی لکھ لیتے ہیں، یہ بھی غلطی ہے. آپ اسی طرح لکھیں جس طرح آپ کے پیپر کا پیٹرن ہے. میں نے آپ کو 5 سال آپ کے پیپرز جو اوریجنل پیپرز وہ آپ کو سینڈ کیے تھے واٹس ایپ پہ، وہ بیٹا آپ نے دیکھنا ہے. اور سیکشن بے کی آپ ہیڈنگ دیں گے تو یہ آپ کا نیا پیج ہے نیٹ کاپی کا، یا آپ کا جو آپ امتحانی پرچہ دے رہے ہیں اس کا ایک نیا صفحہ ہے. تو آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، بلیو مارکر سے آپ نے سوال نمبر 2 لکھنا ہے اور آپ نے کوسین میں بریکٹس میں الف یا بے منتخب کر لینا ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں. اس سے آپ کا جز بھی حل ہو جائے گا اور آپ کا سوال نمبر 2 یہی ہوتا ہے آپ کے پرچے کا سوال. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی نیٹ کاپیز کے اوپر بھی اسی کی پریکٹس کریں. کبھی سوال نمبر 2 الف لکھ لیں، کبھی سوال نمبر 2 بے لکھ لیں. آپ نے یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ متن کو سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کریں یا حوالہ دے کر تشریح کریں، وہ اتنا بڑا سوال بیٹا یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سوال نمبر 2 الف یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بتایا ہے صرف. تو یہاں پر آپ نے اپنے بلیک پوائنٹر کے ساتھ یہاں پر لکھنا ہے متن کی تشریح، یا آپ لکھ سکتے ہیں پیراگراف کی تشریح. بس یہ بات آپ نے لکھنی، سوال اور کچھ بھی یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جواب یہاں پر لکھیں گے بیٹا، سب سے پہلی ہیڈنگ جو آپ کی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ ہے متن یا پیراگراف. یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں. آپ نے اب متن اور پیراگراف کیونکہ وہ 3 سے 4 لائنوں پر مشتمل ہوتا ہے، 5 لائنوں پر ہوتا ہے، تو آپ یہاں پر پورا نہیں لکھ سکتے. تو آپ نے کیسے لکھنا ہے بیٹا؟ آپ نے ابتدائی کچھ یہاں پر الفاظ لکھنے ہیں. مثال کے طور پر آپ کا جو سیکنڈ ایئر یا فرسٹ ایئر کا کوئی متن اگر اٹھا لیں تو فرسٹ ایئر کے صفحہ نمبر 4 پر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا آخری جو پیراگراف ہے، جبکہ ہر شخص اور کل قوم، یہاں سے لے کر نیچے غلام کی یہ دلی حالت دور نہ ہو. تو اگر ہم نے اس پیراگراف کو ہم نے لکھنا ہے تو جبکہ ہر شخص، آگے علامت حذف
یہ اس کو کہتے ہیں علامت حذف. یہاں سے آپ نے حذف کر دیے جملے اور یہاں پر کیا کر دیا, حالت دور نہ ہو, تو یہ آپ نے آخری کچھ چند الفاظ لکھ لینے ہیں. یہ آپ کا بن جائے گا متن. کیا بن جائے گا بیٹا؟ متن. ترتیب ایسی ہی لکھنی ہے, یہ نہیں ہے کہ پہلے حوالہ متن لکھیں اور پھر متن لکھیں, بچے بھول جاتے ہیں. تو پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے بیٹا؟ متن, اور متن کی اتنی سی آپ نے یہ جو ہے علامت حذف کے ساتھ ابتدائی اور آخر میں آپ نے چند الفاظ لکھنے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ ہم نے متن یہاں پر اس طرح لکھ لیا ہے. اب آ جاتے ہیں بیٹا حوالہ متن کی طرف. حوالہ متن کیا ہوتا ہے؟ حوالہ متن ہوتا ہے جس متن سے آپ تشریح جس کی کر رہے ہیں اس کے سبق کا نام اور مصنف کا نام, یہ دو چیزیں اصل ہیں. آپ کو 2 نمبر اس چیز کے دیے جاتے ہیں. آپ کو سبق کا نام بالکل ٹھیک لکھنا پڑتا ہے, آپ کو مصنف کا نام ٹھیک لکھنا پڑتا ہے. اگر نظم ہے تو نظم کا نام اور شاعر کا نام آپ کو ٹھیک لکھنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بیٹا سبق, ٹھیک ہے, اپنی مدد آپ, مصنف سر سید احمد خان, یہ 2 چیزیں مسٹ ہیں, آپ نے لکھنی ہے. اس کے علاوہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ خوبصورت بنانے کے لیے, اچھا بنانے کے لیے صنف لکھ سکتے ہیں, مضمون ہے جیسے کہ, اور ماخذ مقالات سر سید. دیکھیں بیٹا, جب شروع میں نے آپ کو پڑھایا, میں نے آپ کو شروع میں ہی یہ 4 چیزیں نکال کر دے دی تھیں, اور ہر جو ہے میں نے آپ کو ہر سبق کے اندر سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. جب کتاب کا تعارف پڑھایا وہ اس کے لیے تھا, ٹھیک ہے. پھر آپ سوال کرتے ہیں تو اوپر آپ لکھ لیتے ہیں, تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو حوالہ متن اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. تو آپ نے 2 چیزیں ضروری لکھنی ہیں, 2 چیزوں کا اضافہ کر سکتے ہیں, صنف لکھ سکتے ہیں, ماخذ لکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر, جس سے آپ کا حوالہ متن زیادہ اچھا لکھے گا. ایک بیٹا خیال کرنا ہے کہ لمبی چیزیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سبق کا نام, مصنف کا نام, ٹھیک ہے, صنف اور ماخذ, یہ آپ اتنے بڑے نہ لکھیں. صرف سبق, مصنف, صنف, ماخذ, یہ پوائنٹس, اور اپنی مدد آپ سر سید احمد خان, مضمون اور مقالات سر سید, ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے جو 2 ڈاٹس میں نے لگائے ہیں, رابطہ, ٹھیک ہے, اس کو رابطہ کہتے ہیں اردو کے اندر. تو یہ جو رابطہ میں نے لگائے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ایک تو میں نے لائنز کا خیال رکھا ہے کہ بالکل سیکوینس میں ہو, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیسے درمیان ہے, یہ سائیڈ ہے, یہ درمیان ہے, اور یہ دیکھیں یہ جو رابطہ لگایا گئے ہیں پوائنٹس, یہ بالکل درمیان میں ہے. اگر آپ یہاں لگا دیں اور یہ یہاں لگا دیں, یہ یہاں لگا دیں, یہ یہاں لگا دیں, تو بیٹا اس کی ترتیب خراب ہو, یہ اچھا نہیں لگے گا. تو اچھا لگنے کی ضروری ہے اس کی ترتیب بھی آپ رکھیں, اس کی ترتیب بھی آپ اس طرح رکھیں, اور اس کی ترتیب بھی. اس سے آپ کا حوالہ انتہائی اچھا نظر آئے گا. تو یہاں سے آپ کو 2 نمبر مل جاتے ہیں. تو حوالہ متن بہت ضروری ہے. اس کے بعد بیٹا دیکھیں, بعض چیزیں ایسی ہیں جو بچے لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے, ادبی خصوصیات لکھ لیتے ہیں, پوائنٹس کے اندر لکھ سکتے ہیں, وہ لکھ لیتے ہیں. لیکن یہ میرے حساب سے, آپ کی مرضی ہے, لیکن میرے حساب سے یہ ایک برڈن ہے, بوجھ ہے. اس کی ادبی خصوصیات یہاں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ بچے فنی جائزہ نکال لیتے ہیں. دیکھیں بیٹا, جو فنی جائزہ ہے تو یہ اصل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کے اندر فنی جائزہ نکالنا, علم و فنون کو نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن ہماری اس طریقے پر مشق نہیں ہوتی, مہارت نہیں ہوتی, ہم نے پڑھا نہیں ہوتا. عربی جو ہوتا ہے نا, عربی گرامر یا عربی کے سوال جب ہم لکھتے تھے تو اس وقت ہم اس کے صرفی اور نحوی قواعد لکھا کرتے تھے. ہمیں ابھی بھی یاد ہے صرفی اور نحوی قواعد, یعنی علم الصرف کے حساب سے لفظ کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, یا نحو کے حساب سے یہ مرکب ہے, کون سا مرکب ہے, مفید ہے, غیر مفید ہے, اگر مفید ہے تو کون سا ہے, غیر مفید ہے تو کون سا ہے. تو یہ پورا ایک اسی کو کہتے ہیں نثر کے اندر فنی جائزہ, کہ آپ نے مرکب نکال لیے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس پر لیکچر دوں گا میں آپ کو, مرکب کون سے ہوتے ہیں, کیسے نکالے جاتے ہیں. تو مرکب جو ہے نکال لیے اور اس کو اسم فعل حرف کا بتا دیا, حرف کون سا ہے, حرف بیان ہے, یہ فنی جائزہ ہوتا ہے. اور اشعار کے اندر فنی جائزہ اور طریقے پر ہوتا ہے. اس کے اندر آپ نے علم جو ہے بیٹا بیان کو نکالنا پڑتا ہے, علم بدیع کو نکالنا پڑتا ہے, وہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں. تو اشعار کے اندر تو بہتر ہے کہ آپ فنی جائزہ دے دیں. لیکن یہاں پر جب متن کی تشریح کر رہے ہیں تو یہاں پر فنی جائزہ یا ادبی خصوصیات کو تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا جائیں اس کے بعد سیاق و سباق پر. سیاق و سباق کو سمجھیں بیٹا, ٹھیک ہے. غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے بعض بچوں کو. ایک تو یہ غلط فہمی ہے, پہلی غلط فہمی, کہ آیا کہ سیاق و سباق کیا ہے, ٹھیک ہے. کسی سے پوچھیں, وہ کہتا ہے کہ سیاق و سباق جو ہے وہ متن سے پہلے کے حال کو لکھنا ہے. کوئی متن آ گیا تشریح کے لیے, اس سے پہلے کی بات صرف کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، اور آپ وہ بات کر سکتے ہیں. کسی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں پورے سبق کا خلاصہ اٹھا کر لکھ لیں بس. ٹھیک ہے، کسی سے پوچھیں کیا، وہ کہتا ہے جی نہیں بات کے چند حالات لکھ لیں. تو ہوتا کیا ہے سیاق و سباق؟ اصل میں سیاق و سباق کا مطلب یہ ہے کہ سبق کے آگے کے حالات اور پیچھے کے حالات بھی لکھے جائیں. یعنی آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ متن ہے، اس سے پیچھے کے حالات بھی آپ لکھ سکتے ہو، تو آگے کے حالات بھی آپ لکھ سکتے ہیں سیاق و سباق کے اندر. اب سیاق و سباق میں بیٹا سیاق و سباق کتنا ہونا چاہیے اور کیسے لکھنا ہو، اس چیز کو سمجھیں. اس پر آپ نے پریکٹس. ایک تو یہ ہے کہ آپ سیاق و سباق کو اتنا بڑا نہیں لکھ سکتے، نمبر بھی اس کو کم دیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو 2-3 نمبر دیے ہوتے ہیں. تو 3 نمبر کے لیے آپ جب سیاق و سباق لکھ رہے ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ یہاں پر آپ بہت ایک بڑا سیاق و سباق لکھیں اور پورے سبق کا خلاصہ لے کر بیٹھ جائیں. بچے سیاق و سباق بڑا لکھ لیتے ہیں، تشریح و کم لکھ لیتے ہیں. تو 8 سے 10 لائنیں آپ نے خاص الفاظ لکھنے ہوتے ہیں. یہاں پر آپ کو کوئی سبق کا نام اور مصنف کا نام، اس کی خصوصیات یا سبق کے اندر سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کوئی بہت لمبی بات نہیں کرنی. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آسان یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ 8 سے 10 سطریں ٹھیک ہے آپ لکھ سکتے ہیں، 8 سے 10 لائنز آپ لکھ سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے، وہ سبق کے ابتدائی حالات اور بعد کے حالات. دیکھیں ہم نے خلاصہ نکالا تھا، اس میں پوائنٹس تھے، جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے تھے. وہ پوائنٹس آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں سمجھنے. جب وہ آپ کو آ گئے تو آپ کے لیے سیاق و سباق کو نکالنا مشکل نہیں ہے. ابتدائی آپ بات لکھ سکتے ہیں اور آخر کی بات لکھ کر آپ نے 8 لائنوں میں، اس سیدھی لائنوں میں کوئی ہیڈنگز نہیں دینی، کوئی خاص یہاں پر نوٹ نہیں لکھنا، تو آپ نکال سکتے ہیں. یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے 10 سوالات ہیں تو ابتدائی آپ سوال کو اور آخری سوال کو آپ ملا کر آپ اس کے اندر سیاق و سباق لکھ سکتے ہیں بغیر ہیڈنگ کے. وہ بات بھی آپ لکھ سکتے ہیں آسانی سے. ٹھیک ہے، تو سبق کا ابتدائی بیان اور ٹھیک ہے اور اختتام آخر سے، یہ دونوں چیزیں آپ سیاق و سباق کے اندر لکھ سکتے ہیں. تو انتہائی ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کو بیٹا بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اتنا بڑا نہیں کرنا. یہ 8 لائنیں ہوں یا 10 لائنیں ہوں، بہت زیادہ تو 10 ہیں، تو آپ 8 لائنوں پر یہ آپ سیاق و سباق لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اصل چیز جو آتی ہے جس کے نمبر ہوتے ہیں 5 نمبر ٹھیک ہے آپ لے سکتے ہیں یہاں سے تشریح کے اندر. تو وہ کیسے آپ لکھیں. ٹھیک ہے، متن کی تشریح آپ آیا کہ کیسے کیا ترتیب ہو کہ آپ آسانی سے اس کی تشریح کر لیں. دیکھیں بیٹا ایک جملہ تو پہلا جملہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، تو اس کو آپ ابتدا میں لکھ لیں. مضمون اپنی مدد آپ میں سر سید احمد خان نے کسی بھی قوم کی ترقی کا راز اپنی مدد آپ بتایا ہے. یہ سیکنڈ ایئر والوں کو جو جملہ بتایا وہ یہاں پر وہ تحریر کر سکتے ہیں. سر سید، اس کے بعد سر سید احمد خان کی ادبی خصوصیات مختصر 2 لائنوں میں آپ نے لکھنی ہیں، 2 یا 3 لائنوں میں یہ آپ نے لکھنی ہیں، ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ میں نے آپ کو یہاں سے ادبی خصوصیات لکھنے سے روکا، وہ پوائنٹس آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اور یہاں پر ادبی خصوصیات آپ نے لکھنی ہے. اگر آپ کو کسی مصنف کی ادبی خصوصیات یاد نہیں ہیں تو 3 سے 4 ایسی ادبی خصوصیت ہوتی ہے جو ہر ایک مصنف، ٹھیک ہے، سادگی و سلاست ایک یہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، بہترین انداز بیان، تنوع، ٹھیک ہے، شگفتگی، ٹھیک ہے، روزمرہ اور محاورے کا استعمال. تو یہ ایسی ادبی خصوصیات ہیں جو آپ کسی مصنف کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. تو سر سید احمد خان آپ یہاں پہ اس کے بعد لکھیں گے، سر سید احمد خان نے ادب کے ذریعے، اپنے مضامین کے ذریعے اپنی قوم کی اصلاح کی. آپ کی ادبی خصوصیات میں سادگی و سلاست پائی جاتی ہے، آپ کا انداز بیان بہترین ہے. ٹھیک ہے، آپ کی تحریروں میں تنوع ہے، ٹھیک ہے، شگفتگی اور ٹھیک ہے آپ روانی نظر آتی ہے. اور آپ کا جو لکھا ہوا آپ کی تصانیف ہیں وہ ادب کے لیے ایک جو قیمتی سرمایہ ہیں. یہ دیکھیں ایسے جملے ہیں جو آپ کسی بھی مصنف کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے ابتدا میں، اور یہ 2 لائنیں، یہ 3 وہ 5 لائنیں تو آپ کو ویسے بھی آپ یہاں پر تحریر کر سکیں گے. اور کسی بھی آپ متن کی تشریح کی ابتدا میں لکھیں تاکہ آپ کی ابتدا جو ہے وہ انتہائی اچھی ہو. بیٹا اب کیا کرنا ہے، اب دیکھیں تشریح کیا چیز ہے. تشریح ہے صرف اس متن کی تشریح.
جو متن آپ کو ملا ہے آپ اس کو بیان کریں, آپ کو باقی سبق کے اندر سے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس متن پہ جائیں, ٹھیک ہے, اور اس کو بیان کریں. بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ وہ تو 3 سے 4 سر لائنیں ہوتی ہیں, تو ان 3 سے 4 لائنوں کو ہم اتنا زیادہ کیسے لکھیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے بیٹا, پہلے آپ اسی متن کو جو آپ کو ملا ہوا ہے اس کو بیان کر دیں سادہ الفاظ میں, ایک دفعہ آپ نے بیان کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم یہاں پر متن اگر پڑھتے ہیں تو صفحہ نمبر 4 کا جو متن ہے تو اس کے اندر ہم سادہ الفاظ میں, جبکہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے, کہ سر سید احمد خان اپنے سبق اپنی مدد آپ میں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ ہر شخص اور اپنی اندرونی حالت سے اپنی مدد آپ سے خود اپنی اصلاح کر سکتا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کر. دیکھیں یہ آسان الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ روزمرہ میں عام بولی بولتے ہیں, آپ نے اس کو پڑھ کر عام الفاظ میں اس پیراگراف کو ایک دفعہ لکھنا ہے تاکہ یہ آپ کی تشریح شروع ہو جائے. پھر اس کے بعد بیٹا اب آپ نے متن کی تشریح تھوڑی کرنی ہے. اب متن کی تشریح میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ آیت بھی لا سکتے ہیں, آپ کسی حدیث کا مفہوم بھی لا سکتے ہیں, آپ اقوال بھی لا سکتے ہیں, آپ اشعار بھی لا سکتے ہیں. یہ چیزیں میں نے آپ کو ابتدا میں بتا دی تھی, آیت بھی بتائی, ایک حدیث بھی بتا دی, ٹھیک ہے, اقوال تو اس کا اپنا ایک قول ہے. پھر اس کے علاوہ میں نے اشعار بھی لکھوا دیے تھے آپ کو, جو آپ متن کی تشریح میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے لیے کام آئیں گے. تو متن کی تشریح کو اب آپ وضاحت کر سکتے ہیں, اپنی مدد آپ کیا ہے, ٹھیک ہے, اندرونی حالت کیا ہے, بیرونی طاقت کیا ہے, گورنمنٹ ہے, خضر ہے, اصلاح و ترقی کیسی ہے, افسوس کی بات کر رہے ہیں, نادانی کی بات ہے, اب غلام کی بات کر رہے ہیں. اب غلام کی بات کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں عام غلام کیا ہے, ٹھیک ہے, عام غلام کیسا ہوتا ہے اس پر بات کریں. ایک حقیقی غلام بتایا کہ حقیقی غلام کون سا ہوتا ہے اس پر بات کریں. اور اسی طرح کہیں گے کہ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی طاقت سے بتا دیا کہ اس طرح کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب کہ وہ اپنے آپ کو غلامی کی ان زنجیروں سے نہ نکال لیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر آپ نے اشعار لکھنے ہوتے ہیں. آپ اشعار کو بڑے خوبصورتی سے 2 اشعار اگر آپ کو یاد ہیں, 3 یاد ہیں, تو آپ اس کو سٹیج, یعنی کہ ایک آپ جب لکھنا شروع کریں متن کی تشریح, تھوڑی دیر بعد لکھیں آپ 3 سے 4 لائنوں کے بعد, پھر آپ ایک پیراگراف لکھیں, پھر آپ کوئی قول وغیرہ لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لکھ لیں, آپ ساتھ شعر لکھ لیں, اور آخر میں آپ اختتام جو ہے وہ شعر کے ساتھ کر لیں, اچھے کسی شعر کے ساتھ, تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ نے متن کی تشریح ختم کی ہے. تو بیٹا یہ کتنا ہونا چاہیے, تو یہ ہونا چاہیے 2 صفحے ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, وقت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, نمبر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پنجاب بورڈ میں اس کے نمبر 15 ہیں, تو وہاں پہ وہ 3 صفحات پر لکھتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہاں پر 10 اور 8 ہیں, تو ہم نے ایک صفحہ, مثال کے طور پر یہ ایک صفحہ ہے, ٹھیک ہے, 1 سائڈ, اور اس کی سیکنڈ سائڈ آپ آدھی بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ پوری بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, زیادہ لکھنا ہے تو پوری لکھیں, نہیں تو آپ آدھی بھی, یعنی کہ 1.5 سائڈ اور 1/2 سائڈ آپ لکھ سکتے ہیں. اگر زیادہ لکھنا ہے تو آپ 2 سائڈز, ٹھیک ہے, ایک پیج کی ایک سائڈ اور دوسری پیج کی جو آپ کے امتحانی پرچہ لکھ سکتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھنا ہے بیٹا, اگر آپ کھلا کھلا لکھ کر کے لکھتے ہیں تو پھر آپ 3 پیجوں پہ بھی جائیں گے. اب یہ آپ بعض بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ دکھانے کے لیے کر دیتے ہیں کہ ایک ایک لائن چھوڑ دی, یہ الفاظ اتنے بڑے بڑے کر کے کھلے کھلے کر کے لکھتی ہے. بیٹا یہ چیکر کو پتہ ہوتا ہے, وہ بچہ نہیں ہے وہ چیکر, کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کیا دکھانے کے لیے. تو جب آپ اس طرح کا سوال کریں گے اور وہ آپ اتنا وہ اس طریقے سے کریں گے جو اس کا نارمل طریقہ ہے, زیادہ ایفیشینٹ جب بنتے ہیں نا کچھ بچے تو پھر وہ مار کھا جاتے ہیں. تو زیادہ ایفیشینٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا, ٹھیک ہے, وہ طریقہ اختیار کریں جو عام طریقہ ہے, سادہ طریقہ اختیار کریں. ٹھیک ہے, زیادہ آپ بتانے کی کوشش کریں گے. بعض بچے بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, لیکن کیا ہے جی, تشریح میں بہت زیادہ لکھنے بیٹھ کے اب پورے کا پورا سبق آتا ہے, کیا پورے کا پورے سبق کے آپ کو 100 نمبر ملیں گے؟ نہیں بیٹا, 100 نمبر تو نہیں ملتے آپ کو, اس میں سے آپ کو 10 8, ٹھیک ہے, آپ نے پورے نمبر اگر نکالنے ہیں تو آپ اتنی تشریح لکھیں کہ آپ باقی سوالوں کو ٹائم دے دیں. آپ اس طرح کی تشریح لکھیں کہ وہ بس دیکھنے والا اچھا سمجھے کہ آپ نے اچھا سوال کر دی ہے, اور آپ کو اس میں سے وہ نمبر دے دے. 25 منٹس اس کی پریکٹس کرنی ہے بیٹا, 25 منٹ میں آپ نے یہ سوال کرنا ہے, اور آسانی سے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آسانی سے ہو جاتا ہے یہ سوال 25 منٹ کے اندر. تو آپ نے اس کی ترتیب کو سمجھنا ہے بیٹا اچھے طریقے سے, اور اس سوال کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. جو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوں گے, یہی والا متن آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اسی متن کو, ٹھیک ہے, آپ نے اس کی اسی طریقے سے تشریح کرنی ہے. آپ خود اس کی پریکٹس کریں گے. 9th 10th میں آپ کر چکے ہیں فرسٹ ایئر والے, اور سیکنڈ ایئر والے فرسٹ ایئر میں بھی کر چکے ہیں. سیکنڈ ایئر والے جو ہیں وہ آپ لے لیں آپ کا صفحہ نمبر 3,
ٹھیک ہے. تیسرا صفحہ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو. یہاں سے لے کر فتویٰ دینے کی پوری قابلیت رکھتے تھے, اس کو بیان کرنا ہے. بیٹا یہ پیراگراف چھوٹا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے, یہ دیکھیں, اگر مشہور علماء کے تعلیمی حالات پڑھو تو مشہور علماء کون تھے, تشریح میں آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں کتابیں ہیں, وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کون سی کتابیں لکھ, کون سے دور کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اس دور میں کیا ہے, یہ تشریح کے اندر اس پیراگراف کو دیکھتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے پیراگراف ہوگا جو آپ نے تشریح کرنا ہے, یہ ضروری ہے آپ کے لیے جو آپ نے کرنا ہے. تو یہ ہے ایک سوال جو آپ کو نمبر اچھے دلا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے کل 100 نمبر میں سے یہ انتہائی اہم ہے. 10 نمبر کا سوال, ٹائم کم دیا جاتا ہے لیکن اس کی پریکٹس آپ نے ہر سبق کے بعد کرنی ہوتی ہے, تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ سیکشن جیم کی آپ پریکٹس ہی نہ کریں, آپ سیکشن بے پہ لگے رہیں, آپ سیکشن الف پہ لگے رہیں اور سیکشن جیم کو آپ ٹائم ہی نہ دیں. تو سیکشن جیم بیٹا آپ کو پتہ ہے 30 مارکس. ٹھیک ہے, 30 مارکس بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو 30 نمبر کا جو آپ کا یہ حصہ ہوتا ہے, یہ انتہائی آپ کا کیا ہے جی, اہم حصہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے وقت دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو مجھے امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے علیحدہ بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہ سوال آپ کے لیے ہوم ورک ہو گیا ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کی متن کی تشریح کرنی ہے. مجھے امید ہے بیٹا آپ اس سوال کو دیکھ کر, سمجھ کر اور اس پر پوری کی پوری آپ مشق کریں گے, اور آگے بھی جتنے آپ کے اسباق آئیں گے اس میں آپ نے یہ سوال کرنا ہوگا. میں آپ کو بتاؤں گا, پیراگراف دوں گا, جتنے آپ بار کریں گے تو ہر دفعہ آپ کی اگر اس میں سے کوئی غلطی آ بھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو نکالا جائے گا, دیکھا جائے گا, جس کے بعد آپ زیادہ اچھے طریقے سے یہ سوال کر سکیں گے. مجھے امید ہے آپ اسی طرح محنت کر